اللہ تبارک و تعالی کے بہت سارے اسماء گرامی ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر آتا ہے۔ احادیث صحیحہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، محبوب ان سے کہتے یہ اس کو اللہ کہہ کے پکارے یا رحمان کہہ کے پکارے۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اس کے تو بہت سارے اچھے نام ہیں، جس نام سے چاہے اس کو وہ پکار سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ اس کے نام بہت سارے ہیں اور سارے ہی اچھے ہیں۔ جس نام سے بھی اس کو پکارو گے تو تمہاری یہ نیکی تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی، اس کا ذکر ہو جائے گا جب اس کو پکارو گے۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب اللہ کے 99 نام جس کو آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ ان ناموں کی برکت ہے کہ سارے نام اس کے اچھے ہیں اور 99 نام حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور ان ناموں کو جب یاد کر لو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ان 99 ناموں کو یاد کرنے کی برکت ہے۔ ان 99 ناموں میں ایک نام ہے اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اس کے علاوہ جو 98 نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں۔ جب ہم اس لفظ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کا نام ذکر کریں گے تو اس کی ایک صفت کا اظہار ہوگا۔ مثلا ہم کہتے ہیں الرحمن تو رحمت والی صفت کا ذکر ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں غفار تو پھر معاف کر دینے والی صفت کا ذکر ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ستار تو پھر پردہ پوشی کرنے والا، بہت زیادہ عیبوں پہ پردے ڈالنے والا، تو اس شان کا اظہار ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہم جس ایک نام کو 98 میں سے ذکر کریں گے تو ایک صفت کا ذکر ہوگا، لیکن جب ہم کہیں گے اللہ تو پھر اس کی جتنی شانیں ہیں، اس کی جتنی عظمتیں ہیں، وہ ساری عظمتیں اور ساری شانوں کا اظہار ہو جائے گا کہ یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کا جامع لفظ ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام، علماء کرام نے ذکر کیا ہے اسم اعظم کے حوالے سے۔ کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے اسم اعظم کے حوالے سے بات ذکر کی تھی کہ اسم اعظم کے حوالے سے مختلف علماء کے، مفسرین، محدثین کے اقوال ہیں، لیکن معروف قول یہ ہے کہ اس میں جلالت اللہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جامع نام ہے، جس صفت کا نام، جس نام کو ذکر کرو گے اس صفت کا اظہار ہوگا، لیکن جب لفظ اللہ ذکر کرو گے تو پھر اس کی تمام صفات کا اظہار ہو جائے گا۔ اس لفظ کے اندر اس کی تمام صفات آ جاتی ہیں۔ یہ ایک جامع
اعظم کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام عظمت والے ہیں، سارے نام اچھے ہیں، اور جس نام کو ہم ذکر کریں گے تو پھر یہ ذکر الہی ہوتا چلا جائے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4000 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 4000 نام ہیں۔ اب کیسے ہیں؟ اس سے پہلے یہ بات ذکر کروں کہ اس حدیث میں ہے 99 نام ہیں، اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کتنے نام ہیں؟ 4000۔ تو اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، وہاں 99 کا ذکر ہے اور بعض دوسری کتابوں میں اوروں کا ذکر ہے، تو یہ تعداد کے کم یا زیادہ ہونے سے کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آ رہا، بلکہ اس حدیث میں ہے 99 نام ہیں، جو ان 99 کو یاد کرے گا پھر اس کے لیے اجر یہ اللہ سے جنت عطا فرمائے گا۔ ان 99 ناموں کو یاد کر لے گا اس کے لیے یہ اجر ہے، لیکن نام اس کے علاوہ بھی ہیں، کتنے 4000 نام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں احادیث صحیحہ میں جو نام ذکر کیے گئے ہیں وہ 1000 ہیں۔ کتنے ہزار ہیں؟ 1000۔ کہتے ہیں تورات کے اندر اللہ کے 1000 کا ذکر ہوا ہے، اور زبور کے اندر 1000 ناموں کا ذکر ہے، انجیل کے اندر 1000 ناموں کا ذکر ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4000 نام ہیں، اور فرماتے ہیں صرف یہ 4000 نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 1000 نام اور بھی ہے، وہ لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس 1000 کو دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے۔ 5000 نام ہیں، 4000 دنیا میں بھیج دیے، وہ دنیا والوں کو بتا دیے ہیں، اور 1000 نام اس نے دنیا کو بتایا ہی نہیں، دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے، وہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے 5000 نام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے نام اچھے ہیں، جس نام کا ذکر کرو گے اس نام کی برکت تمہیں نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے اتنے نام ہیں، حکمت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا 99 نام ہیں، جو یاد کر لے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اب یہ 99 نام یاد کرنے کی برکت ہے، لیکن جب ہم نے یاد کیے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ بس رٹا لگایا اور یاد کر دیا، بس نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یاد کرو اور اس کی صفات کو اپنی ذات کے اندر اتارتے چلے جاؤ۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے الرحمن، الرحیم، رحمت والا، جس کا سادہ سا مطلب یہ ہے۔ تو اللہ رحمت والا ہے، تو بندوں نے یہ صفت اپنے اندر اتار دی ہے۔ کیسے؟ کہ بندہ اپنے اندر رحم والی صفت کو داخل کرے، شفقت کرنے والا بندہ بنے، جلال والا، غصے والا، بات بات پہ ناراض ہو جانے والا نہ بنے، بلکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے برکت حاصل کرتے ہوئے اپنے اندر رحمت کو پیدا کرے، رحمت کا مظاہرہ کرے کائنات میں۔ اور حضور علیہ السلام نے ہمیں اس صفت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا، جو اللہ کی مخلوق پہ رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور ایک اور روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا، ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کی، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم سے نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق
تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر داخل کرنا ہے۔ اس کی شان ہے ستار، غفار، وہ پردہ پوشی فرماتا ہے۔ تو ہم نے اس صفت سے برکت حاصل کرتے ہوئے ہم نے بھی لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ اب وہ کیسے عیب چھپا رہا ہے؟ ہم صبح سے لے کے شام تک کتنی اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے رسول کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے احکامات سے ہم کیسے روگردانی کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے عیب دوسروں پہ ظاہر کرتا نہیں ہے۔ کسی کو دوسرے کو یہ نہیں بتا رہا کہ یہ اندر فلاں گناہ کر کے آیا ہے، اس میں فلاں عیب ہے کہ کمرے کے اندر یہ برائی کر کے آیا ہے۔ کوئی نہیں کسی کو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی عمل کسی کا برا کسی کو نہیں بتا رہا کہ وہ ستار ہے، وہ پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم غور کریں تو۔ بندہ دنیا میں کسی کے عیبوں میں پردے ڈال رہا ہے، تو آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے عیبوں میں پردہ ڈالے گا۔ اب اس میں بندے کے لیے انعام کتنا بڑا ہے کہ وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری بندہ ہے سارے کے سارے وہاں موجود ہوں گے۔ اور اگر وہاں پردہ پوشی نہ ہو تو کتنی انسانیت ہے جن کے سامنے بندے کے عیب بھول جائیں گے، تو وہاں کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اس کو اس رسوائی سے بچائے گا جو دنیا کے اندر اس کے بندوں کے عیبوں پر پردے ڈالتا رہا ہوگا۔ اس لیے کسی کے عیب دیکھیں تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس کو بتائیں بھئی یہ بری عادت ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اگر سمجھا نہیں سکتے تو اس سے دور ہو جائیں، دوسروں کو نہ بتاتے پھرتے رہیں کہ بھئی دیکھو نہیں وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے وہ عیبوں کے پردے ڈالتا ہے، تو اس کی اس شان کو ہم نے اپنے اندر بھی اتارنا ہے، اس کی اس صفت سے ہم نے برکت حاصل کرنی ہے۔ اس کی شان ہے غفار، وہ معاف فرما دینے والا ہے اور بہت زیادہ درگزر فرماتا ہے۔ کتنا درگزر فرماتا ہے کہ ہمارے عیبوں کو دیکھ رہا ہے، ہمارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہم کئی دنوں سے نماز نہیں پڑھ رہے، بے قیدگی کر رہے ہیں، ہم کئی دنوں سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، ہم کئی دنوں سے غیبتیں چغلیاں کیے جا رہے ہیں، سود کا لین دین اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ہم صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک گناہ کرتے ہوئے وقت گزار رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہم سے درگزر فرما رہا ہے، اپنا عذاب نہیں بھیج رہا ہے، درگزر فرما رہا ہے۔ تو یہ اس کی شان ہے غفار، وہ معاف فرمانے والا ہے، بہت زیادہ درگزر فرمانے والا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا کامل اظہر نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن کسی پہ کوئی سختی نہیں، کسی پہ کوئی پکڑ نہیں، سب کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ جو معافی کا اعلان کر دیا تھا، یہ کن کے لیے کیا تھا؟ جو حضور کی عزت کرنے والے تھے، یہ حضور کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ تھے؟ یقیناً نہیں، یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک علیہ السلام پہ ظلم و ستم کرنے والے، نبی پاک علیہ السلام پہ تشدد کرنے والے تھے اور حضور علیہ السلام کو ستانے والے لوگ تھے۔ آج حضور فاتحانہ شان سے جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے آپ پوچھ رہے تھے کہ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، تمہارا میرے بارے گمان کیا ہے؟ وہ تو کہہ رہے تھے اگر ہم اپنی طرف دیکھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اگر اس کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر تو یہی ہے کہ
ہیں. تو ہم اس آقا کے غلام ہیں, اس رب کے ہم بندے ہیں جس کی شان یہ ہے ستار, جس کی شان یہ ہے غفار. وہ بہت زیادہ پردوں پہ پردے ڈالتا ہے ابوں پر, وہ بہت زیادہ معاف فرما دینے والا ہے. تو اگر کوئی ہم سے زیادتی بھی کرے تو ہم اگر صبر کر لیتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا معاملہ رب پہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس پر ہمارے لیے بہت زیادہ اجر ہے. معاف کر دینے والے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہوتے ہیں. وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں میں سے وہ جو غصے کو پی جاتے والے ہیں, غصہ پی جاتے ہیں. کوئی بھی اپنی طبیعت کے خلاف کسی کا جملہ, کسی کی بات یا کسی کی حرکت دیکھتے ہیں, غصہ آتا ہے, لیکن وہ غصہ پی جاتے ہیں اور اس کے بعد وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں, لوگوں سے درگزر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یہ احسان کرنے والے لوگ ہیں اور یہ اللہ کے محبوب ہیں. تو اس صفت کا جب مظاہرہ کریں گے تو انعام کوئی چھوٹا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا. تو اللہ کی محبوبیت مل جائے بندے کو اور کیا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ہم نے اپنے اندر اتارنا بھی ہے. حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اصم کہتے ہیں بہت زیادہ بہرا, اصم اس کو کہتے ہیں. حضرت حاتم ان کا نام تھا. اصم ان کو کیوں کہا جاتا ہے, اس وجہ سے ان کی مجلس لگی ہوئی تھی تو لوگ آپ کی بارگاہ میں تعلیم لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, آپ بعض ارشاد فرما رہے تھے. اسی دوران ایک خاتون آ گئی. وہ خاتون اپنی بات آپ سے کر رہی تھی, کوئی اس کا ٹکڑا تھا, کوئی پریشانی تھی, وہ بیان کر رہی تھی, دعا کے لیے آئی تھی. تو اس عورت کی اس دوران ہوا خارج ہو گئی اور ساتھ ہی آواز بھی پیدا ہوئی, آواز کے ساتھ ہوا خارج ہو گئی. اب اس عورت کو بڑی شرمندگی ہوئی. ظاہری بات ہے ایک مجلس میں بندہ بیٹھا ہو تو ہوا نکلے اور آواز بھی اسی کے ساتھ ہو تو اس بندے کو شرمندگی ہوتی ہے. اور یہ بات کے ذکر کرتا چلو, اگر کسی سے ایسا ہو جائے تو ساتھ جو بیٹھے ہوتے ہیں انہیں ہنسنا نہیں چاہیے. یہ ہوا نکلنا بھی در حقیقت اللہ کی نعمت ہے. اگر یہ نہیں نکلتی تو پیٹ کے اندر جمع ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں. آپ طبیبوں سے پوچھ کے دیکھیے. تو یہ ہوا کا نکلنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ایک نظام رکھا ہے. یہ نکلتی ہے تو طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اگر کہیں نکل جائے, ویسے تو مجلس کا نام سے کسی کو آئے تو اٹھ کے باہر چلا جائے, لیکن اگر ہو بھی جائے ایسا تو پھر اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. تو ہوا کیا, اس عورت کو شرمندگی ہوئی. تو حضرت حاتم نے کہا بی بی میں نے تیری بات سنی نہیں, ذرا اونچی آواز سے بات کر. میں نے تیری بات سنی نہیں, اونچی آواز سے بات کر. اب وہ اونچی آواز سے بات کرتی ہے. آپ نے فرمایا میرے کان کے قریب آ کے بلند آواز سے بول, مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. اب وہ کان کے قریب آ کر اونچا بولتی ہے. پھر آپ اس کا جو مسئلہ تھا اس کو حل کرتے ہیں.
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جس کو وہ زیادہ اونچا سنائی دیتا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر اتارا ہے وہ کس طرح دوسرے لوگوں کی قدر کرتے ہیں کہ وہ تو جذبات کی بھی قدر کرتے ہیں. اور ہم اس کی طرف کبھی توجہ نہیں کرتے. اور یاد رکھیے یہ جو جذبات کی قدر کرنا ہوتی ہے یہ بہت بڑی قدر ہوتی ہے. تو ایک دوسرے کے جذبات کی بھی قدر کیا کریں. ہر ایک کی عزت ہوتی ہے. کسی کے عزت نفس کو مجروح نہ کیا کریں بلکہ ہر ایک کو عزت دینے کی کوشش کیا کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں تو ان کو یاد کرنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا. تو کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 99 نام جو ہیں وہ عام طور پر قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آغاز میں ہمیں مل جاتے ہیں، لکھے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نیٹ سے بھی سرچ کر کے نکال سکتے، ڈاؤن لوڈ کریں تو اپنے پاس رکھ کر ایک ایک نام روزانہ کو یاد کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ چند دنوں کے اندر ہمارے 99 نام یاد ہو جائیں گے. پھر اس کو روزانہ کی بیس پہ سبق کے طور پہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ یہ یاد رہیں گے. ان کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوں گی اور آخرت میں فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ. ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ. اور اس نام کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر آیات کا آغاز بہت سارے مقامات پہ آیات کا آغاز ہی اس نام سے کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو ارکان اور جو صفات میں بعد میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس نام کو پڑھنے سے ان کو ان صفات کی اور ان احکام کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت الکرسی کو دیکھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو پہلے اللہ وہ ذات ہے جس کے آگے یہ صفات ہے کہ وہ زندہ ہے، موت اس کو نہیں آنی ہے اور وہ خود قائم ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے. اور آگے آیت الکرسی میں اس کی صفات آ رہی ہیں. اس پر نیند طاری نہیں ہوتی، اونگ نہیں آتی. تو یہ شان بات میں ذکر کی لیکن پہلے اپنا ذاتی نام ذکر کیا کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جس کی بات میں صفات کا ذکر آ رہا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے بہت ہی سچی کتاب اور بہت ہی اچھی کتاب کو نازل فرمایا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذاتی نام کو آیتوں کے شروع میں ذکر فرماتا ہے. اب اس نام کو پڑھنے کی برکت کیا ہے سنیے گا. امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائے گا اب اس کے اعمال کا حساب ہو رہا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندے اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ. اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ نامہ اعمال کو دیکھے گا، نامہ اعمال کے اندر تو اسے کوئی نیکی نظر ہی نہیں آئے گی. اب وہ عرض کرے گا مولا مجھے تو کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی، کس عمل کی وجہ سے تو فرماتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو ایک رات سویا ہوا تھا اور تو کروٹیں بدل رہا تھا اور جب تو کروٹ بدلتا تھا تو سویا ہوئے کہتا تھا اللہ. تو کہتا تھا اللہ، کروٹ بدلی اللہ کہا، تو پھر سو گیا، نیند کا غلبہ ہو گیا، تجھے یاد نہیں ہے لیکن ہمارے رجسٹر کے اندر تو تیری نیکی لکھ دی گئی ہے، وہ محفوظ ہے. مجھ پر تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. میں تو بندوں کے اعمال سے غافل نہیں ہوں. بندے جو عمل کر رہے ہیں میں ہر عمل
وجہ سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ جو ہم اللہ 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 کہتے رہتے ہیں یہ بیکار نہیں جاتا ہے، بلکہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ان نیکیوں کا آج ہمیں پتہ نہیں چلتا، ذکر الہی کا آج ہمیں شاید پتہ نہ چل رہا ہو، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح انعامات کا اعلان کرے گا اور بخشش کے اعلانات فرمائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی نام کی قدر کرتے ہوئے اس کا ذکر بھی کیا کریں، صفاتی نام کو یاد بھی کریں، اور صفاتی نام سے صفت جو حاصل ہوتی ہے اس صفت کو اپنی ذات کے اندر اتارنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔